سورہ سجدہ آیت نمبر 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پچھلی آیتوں میں نیک لوگوں کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ جنہیں اللہ مومن کہہ رہے ہیں، جنہوں نے اپنی سماعت بصارت دل کا وحی کے مطابق فائدہ اٹھایا اور ان کو وہ جو جزا ملے گی ان کے عمل کی وجہ سے۔ اور اتنی خوبصورت بات بتائی گئی کہ جو اپنے آرام اور کمفرٹ کو لوگوں کے لیے ڈیووٹ کر دیتا ہے، اس کا مقام ایک گناہگار کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اب آپ دیکھیں گے کہ برے لوگوں کی جو پوری بات بتائی جائے گی، اس میں بھی وہی سماعت بصارت دل کا مس یوز ہونا، یا اسے صحیح ٹائم پر صحیح وقت پر استعمال نہ کرنا، یا وہی کی کو غور و فکر نہ کرنا۔ دنیاوی مفاد کے بارے میں آپ اور میں اس سماعت بصارت دل کا بڑا استعمال کرتے ہیں دنیاوی مفاد کے لیے۔ تو اب آگے کی آیت دیکھیں، آیت نمبر 20 کہ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے بھی نافرمانیاں، جنہوں نے بھی گناہ کیا، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، بس ٹھکانہ ان کا آگ ہوگا، کلما ارادو، جب کبھی بھی وہ گناہگار ارادہ کریں گے، ان یخرجوا منہا، یہ کہ وہ اس آگ سے نکل سکیں، اعیدوا فیہا، یہ دوبارہ دھکیل دیے جائیں گے اس آگ میں، یعنی کوئی ایگزٹ کا راستہ نہیں۔ وقیل لہم، اور باقاعدہ ان کو کہا جائے گا، ذوقوا عذاب النار، چکھو یہ آگ کا عذاب، الذی کنتم بہ تکذبون، یہ وہ آگ ہے کہ جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ ہم سب کیسے جھٹلاتے ہیں۔ ہم کم از کم جو اسپیشلی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم ڈرتے نہیں ہیں اس آگ سے، ہم مانتے ہیں اس آگ کو، برحق مانتے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہمارے اندر یہ ہمت نہیں کہ ہم کہیں کہ جی میں آگ کو نہیں مانتا، اللہ کی عذاب کو نہیں مانتا۔ ہم باقاعدہ مانتے ہیں، لیکن ہم وہ منافقت کر رہے ہیں، ہم ڈرتے بھی نہیں ہیں، اور ہم اپنی نفس کو خوش کرنے پر لگے ہوئے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک بہت ہی بڑی آیت آپ کو بتائی جا رہی ہے، بہت غور سے سنیے۔ مجھے کم از کم اللہ تعالی کی اس آیت میں رحمانیت نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، اور البتہ ہم ضرور بضرور ان لوگوں کو جو اللہ کو بھول بیٹھے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، ان لوگوں کو ہم ضرور بضرور چکھائیں گے من العذاب الادنا، قریب کا عذاب، یعنی دنیاوی عذاب۔ ہم ایسے اللہ کو بھولنے والوں کو ہم ضرور بضرور مزہ چکھائیں گے، عذاب چکھائیں گے دنیا کا، دون العذاب الاکبر، اس بڑے آخرت کے عذاب سے پہلے ہم ان گناہگاروں کو دنیا کا عذاب ضرور چکھائیں گے۔ کیوں؟ تو اس کا جو ریزن بتایا گیا، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ میری طرف لوٹ آئیں۔ سوچئے کہ یہ دنیا میں جو عذاب ملتا ہے، یہ اگر ایک سطح سے دیکھا جائے تو یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت کا ایک انداز ہے۔ سوچئے، غور کریں اس آیت پر، بار بار دیکھیں کہ گناہگاروں کو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم ضرور بضرور تمہیں اس قریب کا عذاب دیں گے، دنیا کا عذاب دیں گے، اس بڑے عذاب سے پہلے، اس کے علاوہ۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ لعلہم یرجعون، اس کو غور کریں، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ بندہ میرا اس دنیا کی مشکل کو دیکھ کر میری طرف لوٹ آئے۔ تو جب کبھی بھی ہمیں کوئی مشکلات آتی ہے تو پھر وہ بات بہت سوٹ کرتی ہے کہ ہم نے کہیں گناہ کیا ہے، شرک کیا ہے، نافرمانی کی ہے، اللہ کا حق مارا ہے، اور اللہ تعالی ہمیں بخشنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں
بخشنا چاہ رہے ہیں، نہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مستیوں میں، اپنی غفلت میں، اپنے فسق میں، اپنے گناہوں میں ہمیں پڑے رہنے دیتے. لیکن یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں عذاب دیتے ہیں کہ لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ میرا بندہ کچھ سوچ لے اور اپنے گناہوں پر نظر ڈالے اور میری طرف دوستی کر لے، لوٹ آئے. تو اس لیے جب کبھی بھی ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہمیں بالکل اپنے آپ کو پاکیزہ نہیں سمجھنا، ہمیں یہ آیت کو ضرور یاد رکھنا ہے، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 21، کہ اللہ تعالیٰ مشکلات اس لیے دیتے ہیں کہ بندہ اس آخرت کے عذاب سے بچ جائے. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں میرے نزدیک سب سے تھرڈ کلاس انسان، سب سے ورس انسان یہ وہ ہے جو تکلیفوں کو دیکھ کر بھی اللہ کی طرف لوٹتا نہیں ہے، جو اس کی زندگی میں مشکلات بھی آتی ہیں تب بھی وہ کہتا ہے کہ یہ تو دنیا کا نظام ہے، کبھی خوشی کبھی غم، اپ اینڈ ڈاؤنز تو آتے رہتے ہیں، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ میں گناہگار ہوں. تو یہ ورس انسان ہے جو تکلیف میں بھی اپنی غلطیاں نہیں دیکھتا، تکلیف میں بھی یہ نہیں سوچتا ذرا لمحے برابر بھی کہ کہیں میں کسی کا حق تو نہیں مار رہا، اور اللہ مجھے بخشنا چاہتے ہیں کیونکہ میں بخشش کی دعا بھی مانگتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھ لیتا ہوں، لیکن میں شاید وہ گناہ کر رہا ہوں کہ میری بخشش خطرے میں پڑ جائے، اس لیے تو میرا رب مجھے جھنجھوڑ تو نہیں رہا. تو اس لیے یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے. میرے لیے کم از کم یہ آیت بہت ہی پروڈکٹیو رہی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ شاید کہ تو تکلیف کو دیکھ کر پھر اس اللہ کی طرف لوٹ آئے اور اس آخرت کے عذاب سے بچ جائے. اور اس کے بعد بھی دیکھیں آیت نمبر 22، آپ کو ہمارے درس میں یہ آیت بار بار ملے گی. اس آیت نے بھی ہماری تو کم از کم زندگی بدل دی کہ اللہ فرماتے ہیں ومن ازلم، کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس شخص سے، یعنی اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑا حق مارنے والا یہ وہ شخص ہے کہ ذکر بھی آیاتی ربہ، جسے تلقین بھی کی جائے اس کے رب کی آیتوں سے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، کوئی اور چیز کی تلقین ہم پر واجب نہیں، ہم پہ فرض نہیں، ہماری پکڑ نہیں ہونی، ہم مجرم کے کٹہرے میں نہیں کھڑے ہوں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلی بھی ہم نے آیت جب پڑھی تھی کہ کاش تم دیکھ سکو کہ جب مجرم جھکائے ہوئے ہوں گے اپنے سروں کو، آیت نمبر 12 ہم نے پڑھا تھا، اور وہ کہیں گے کہ اللہ اب ہم نے دیکھ لیا، اب ہم نے سن لیا. سارا ٹاپک سماعت بصارت کا تھا کہ اللہ تعالیٰ اب ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، ہمیں دنیا میں دوبارہ لوٹنے کی اجازت مل جائے. دیکھیں یہاں پر آ رہی ہے بات کہ تم نے اس دنیا میں اللہ کی آیتوں کو کیوں نہیں سمجھا، اپنی آنکھوں سے کیوں نہیں دیکھا، اپنے کانوں سے حق کیوں نہیں سنا، اپنے دل سے پھر اس کا فیصلہ کیوں نہیں کیا، دوسروں سے اپنے دین کے فیصلے کیوں کراتے تھے، کیوں تمہاری عقل اللہ نے کیا لے لی تھی. دیکھیں ایڈوائزز لیں لوگوں سے، ان کا پوائنٹ آف ویو ضرور سنیں، لیکن آپ کے پاس کم از کم بیسک عربک کے ساتھ خود اپنا آپ کا سیلف ڈیسیشن پاور ضرور ہونا چاہیے. تو اللہ فرماتے ہیں بڑا ظالم ہے وہ شخص جسے تلقین بھی کی جائے بھی آیاتی ربہ، اس کے رب کی آیتوں کے ساتھ، ثم اعرض عنہا، پھر بھی اگنور کرتا ہوا چلا جاتا ہے ان آیتوں کو. کیوں ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں ہم بے عزتی تو نہیں کرتے، ہم وہ لوگ ہیں جو قرآن کی بے عزتی کرنے والوں سے لڑنے مرنے بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ واقعی ہماری ایک بہت اسپرچول فیلنگز ہیں قرآن کے ساتھ کہ ہم اسے گرنے نہیں دیتے، ہم اس کی بیعت بھی نہیں کرتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کون بڑا ظالم ہے اس سے جسے تلقین بھی کی جائے اس کے رب کی آیتوں سے پھر بھی اگنور کرتا ہوا چلتا ہے. تو یہ ہم کس سطح سے کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں؟ ہمارے یہاں ایک تو سب سے بڑا پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ خود آیت پڑھتے ہیں نہیں،
فتوے ہم لے لیتے ہیں، اور پھر سب سے بڑا ظلم یہ کرتے ہیں کہ کہتے ہیں قرآن میں تو یہ تھا، پھر یہ آیت منسوخ ہو گئی، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اپنی بات بیان کر دی، یعنی کوئی حدیث کا حوالہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹی بات لاتے ہیں اور راویوں کے نام بھی لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پہلے یہ تھا بعد میں یہ ہو گیا. یعنی یہ اس طرح سے ہم اگنور کرتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر تو ہمارا ایک تکبر ہے کہ ایک تو ہمارے پاس خود سٹڈی نہیں ہے، پھر ہمیں اگر کوئی کہتا ہے کہ قرآن میں ایسا نہیں ایسا لکھا ہوا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ کیا میرا مفتی غلط بول رہا ہے، کیا میرا عالم غلط بول رہا ہے. یعنی ہمارے لیے ہمارے عالم اور مفتی ہمارے لیے اوتھینٹک ہو جاتے ہیں، ہمارے پاس اپنا کوئی بھی آبزرویشن نہیں ہوتی ہے. تو ہر لحاظ سے وہ ظالم ڈفرنٹ کیٹیگری کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوگا جس نے اللہ کی آیتوں سے اگنور کیا، چاہے اپنے بڑوں کے بولنے کی وجہ سے، چاہے اپنی کم علمی کی وجہ سے، چاہے کہ اپنی غفلت کی وجہ سے. جس نے کسی بھی ڈائمنشن میں اللہ کی آیتوں کو اگنور کیا یا پیٹھ پھیرا یا کہا یا اس پر عمل نہیں کیا اور یہ کہا کہ جی مجھے تو اس کی انٹرپریٹنگ یوں ملی ہے، اللہ فرماتے ہیں سب سے بڑا ظالم ہے انا من المجرمین منتقمون، بے شک ہم ایسے مجرموں سے ضرور انتقام لے کے رہیں گے. اور انتقام کی ایک صورت آپ کو کیا دکھائی دی؟ میں انہیں دنیا میں ہی پکڑوں گا، شاید کہ یہ لوٹ آئیں، شاید کہ یہ قرآن کی طرف آئیں، شاید کہ یہ ترجمہ سیکھنے لگ جائیں، شاید کہ انہیں کوئی خیال آئے کہ یہ ساری پریشانی مجھے میرے اعمال کی وجہ سے مل رہی ہے. اور اگر آپ غور کریں، اگر آپ بہت ایمانداری سے، آنیسٹی سے آپ اپنا آپ کا محاسبہ کریں تو آج کے دور میں ہم سب سے بڑا گناہ یہ کر رہے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میسنجر مانتے ہوئے میسج کو ہی نہیں پڑھ رہے. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کس طرح مانتے ہو؟ اگر میں آپ سے کویسچن کر لوں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے مانتے ہو تو آپ کہو گے وہ میسنجر تھے، وہ اللہ کا پیغام لائے تھے. میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ رسول ہیں. تو آپ نے اس کتاب کو پڑھا، آپ نے پرائرٹی دی، آپ کو لوگوں نے بہکانے کی کوشش کی جھوٹی حدیثوں کے ذریعے سے، آپ نے کبھی غور کیا، آپ نے کبھی ڈیفینڈ کیا؟ تو آپ سوچئے کہ اللہ کے نزدیک وہ مجرم ہے جس کو اللہ کی کتاب سے تلقین کی جائے لیکن اس کے دل پر کوئی اثر نہ ہو کیونکہ اس کے پاس دوسری کتابیں بہت موجود ہیں اور لوگوں کے عمل سے وہ بڑا امپریس ہے، وہ اجماع اور تواتر سے بڑا امپریس ہے. اس چیز نے ہمیں مارے ڈالا ہے جس کو اللہ نے بار بار قرآن میں بتایا، اپنے باپ داداؤں کی اندھی تقلید مت کرنا اور اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامنا، جس کا مطلب ہے سمجھ کر پڑھنا. خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن نے تعارف کرایا کہ وہ بشیر اور نذیر تھے. یعنی یہ نام بھی کیا ہمارے لیے کچھ عقل نہیں دیتا کہ بشیر اور نذیر کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن سمجھاتے تھے، نہ کہ صرف تجوید اور ریسائٹنگ تک قرآن محدود تھا. تو آپ سوچیں کہ ایسے لوگوں سے اللہ پلٹ کر انتقام لیں گے، اللہ پلٹ کر بدلہ لیں گے کہ جنہیں قرآن کچھ اور بتا رہا ہے اور یہ اللہ کے رسول کا نام لے کر یا اپنی غفلت میں یا اپنے بڑوں کا نام لے کر اپنا کردار ان کا کچھ اور ہے اور وہ کسی معاملے کو کسی اور انداز سے دیکھتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. آپ بہت غور کیجئے گا کہ سورہ سجدہ پوری بیس کر رہی ہے کہ اللہ نے تمہیں جو عقل دی، اللہ نے جو تمہیں سماعت بصارت دل دیا، دیکھو قرآن کو اپنی آنکھوں سے خود پڑھو اور کسی کی باتوں میں مت آنا، یہ تمہیں اللہ سے دور کر دے گا اور اللہ انتقام لیتے ہیں مجرموں سے. اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرما دے. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں.